من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها۔ حضرات، اللہ کی اس کائنات میں رہنے کے وہی آداب ہیں جن آداب کے مطابق ہم اپنے بچے کو کسی ادارے میں، کسی اسکول میں داخل کرواتے ہیں، یا ہم خود کسی فیکٹری میں، کسی دفتر میں ملازم ہوتے ہیں، تو ہم وہاں کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں، بلکہ ہر شخص سے داخل ہونے سے پہلے، ملازمت ملنے سے پہلے ایک ورقے پر سائن کروائے جاتے ہیں، جس پہ اس ادارے کے قواعد و ضوابط مکتوب ہوتے ہیں، لکھے ہوتے ہیں، اور اس پر یہ لفظ لکھا ہوتا ہے کہ میں ان قوانین کی پاسداری کروں گا، پابندی کروں گا، اور ہر شخص وہاں پر پھر اپنے سائن کرتا ہے۔ یہ کائنات، یہ زمین اللہ کی ملکیت ہے، اس میں رہتے ہوئے بھی اس کائنات کے خالق، اس زمین کے مالک کے قوانین کی پابندی کرنا ہر شخص پر واجب ہے۔ جس طرح کوئی شخص اپنے ادارے کے قوانین کی پابندی نہیں، پاسداری کرتا ہے، اس کی مخالفت نہیں کرتا، اور اس کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ادارے کے قوانین کی خلاف ورزی کروں گا تو مجھے یہاں سے نکال دیا جائے گا، یا مجھے جرمانہ ہوگا، میں نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا، معلوم نہیں پھر کہاں سے کب نوکری ملے یا نہ ملے۔ تو ایک ملازم ان قوانین کی پابندی کرتا ہے، کہیں مجھے نوکری سے نکال نہ دیا جائے۔ اور اگر کسی جرم کی سزا تھوڑی ہو، مثلا چھٹی کرنے پر ایک دن کی تنخواہ کٹتی ہو، تو جب ملازم کو کوئی ضروری کام پڑتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ چھٹی کروں گا تو ایک دن کی تنخواہ کٹے گی، پھر وہ مقابلہ کرتا ہے کہ یہ کام ضروری ہے یا ایک دن کی تنخواہ زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اگر کام ضروری ہو تو کہتا ہے کوئی بات نہیں، ایک دن کی تنخواہ ہی کٹے گی نا، اور اگر کام چھوٹا ہو تو کہتا ہے یار چھٹی نہیں کرنی، کہیں ایک دن کی تنخواہ نہ کٹ جائے۔ اس کو کہتے ہیں کام کرنے کی قیمت، کہ انسان کو اپنے ہر کام کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح گناہ کی بھی ایک قیمت ہے، ہر گناہ کی ایک قیمت ہے، ہر گناہ پر انسان کو وہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں اور اس کی قیمت ادا نہ کریں، حتیٰ کہ بہت سارے گناہ
ہم اس امید پر کرتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کر لوں گا، استغفار کر لوں گا، گناہ معاف ہو جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا۔ لیکن گناہ کی کچھ قیمتیں ایسی ہیں جو واپس نہیں ہوتی۔ اللہ معاف کر بھی دے، آپ کے نامہ اعمال کو آپ کی معافی دھو بھی دے، نامہ اعمال سے وہ گناہ کاٹ بھی دیا جائے، یہ تو اس کی وہ قیمت ہے کہ جو انسان کو جہنم میں ملنی ہے۔ اگر آدمی گناہ کرتا ہے جہنم میں جائے گا، اگر توبہ کر لیتا ہے جہنم سے بچ جائے گا۔ توبہ کرنے سے جو یہ قیمت اس کو ادا کرنی پڑتی تھی اس سے وہ محفوظ ہو گیا، بچ گیا۔ لیکن گناہ کی کچھ قیمتیں ایسی ہیں جو توبہ کرنے کے باوجود بھی ادا کرنی پڑتی ہیں۔ گناہ کے کچھ اثرات ایسے ہیں جو انسان کو ادا کرنے پڑتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہر گناہ کرنے سے پہلے اپنے گناہ کی قیمت کا اندازہ ضرور ہونا چاہیے۔ مارکیٹ میں آپ جاتے ہیں، چیز آپ کو پسند آتی ہے، آپ اس کی قیمت دیکھتے ہیں، پھر اس کی ضرورت دیکھتے ہیں۔ اگر ضرورت زیادہ ہو تو آپ مہنگی چیز بھی خرید لیتے ہیں، جس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، اور اگر اس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو تو پھر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یا ضرورت تو ہو لیکن چیز کی قیمت آپ کی پہنچ سے زیادہ ہو، تب بھی آپ ضرورت کے باوجود بھی وہ چیز نہیں لیتے، چلو تنخواہ ملے گی تو پھر لے لیں، یہ اس کی قیمت ہے۔ آپ کی ساری زندگی قیمت پر چلتی ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے گناہ کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، نماز چھوڑتے ہوئے، فلم دیکھتے ہوئے، سود کھاتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے، کبھی ہم نے سوچا کہ جو گناہ کرنے لگا ہوں، جو جرم مجھ سے ہونے لگا ہے، اس کی قیمت کیا ہے؟ جب ہم قیمت نہیں دیکھتے وہ چیز ہمیں چھوٹی لگتی ہے، اس لیے ہم بلا دھڑک گناہ کر لیتے ہیں، بلا جھجک خدا کی نافرمانی کر لیتے ہیں، اور کبھی قیمت تو معلوم ہوتی ہے لیکن اس امید پر گناہ کر لیتے ہیں کہ چلو بعد میں توبہ کر لیں گے، بعد میں نیک بن جائیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے کے لیے پلاننگ کرنے لگے، ایک نے کہا دیکھ لو یہ جرم بہت بڑا ہے۔ پہلی پلاننگ تھی کہ بھائی کو قتل کر دے، اپنے راستے کا روڑا ہمیشہ کے لیے ہٹا دیں۔ بھائی نے کہا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، اس لیے یہ فیصلہ درست نہیں۔ دوسروں نے کہا کوئی بات نہیں، بعد میں نیک بن جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ قیمت پتہ ہے کہ اس گناہ کا، اس جرم کی قیمت کیا ہے؟
لیکن دل میں کیا ہے؟ کوئی بات نہیں، بعد میں یہ قیمت ختم ہو جائے گی، نیک بن جائیں گے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک بن جانا، نیکیاں کریں گے، گناہ دھل جائیں گے۔ اس پر بات پکی ہو گئی۔ اگلے دن بھائی کو لے گئے، جب قتل کرنے لگے وہ بھائی پھر بولا قتل نہ کرو، یہ جرم بہت بڑا ہے۔ کہنے لگے اچھا راستہ تو صاف کرنا ہے، چلو قتل نہیں کرتے، اس کو کسی ویران کنویں میں، راستے کے کنویں میں ڈال دیں گے، قتل کے گناہ سے بھی بچ جائیں گے، اس کی زندگی بھی بچ جائے گی، ہمارا راستہ بھی صاف ہو جائے گا۔ تو انسان بعض دفعہ گناہ کی قیمت نہیں جانتا، اس لیے گناہ کرتا ہے، اور کبھی قیمت جانتا ہے لیکن سمجھتا ہے۔ جس طرح ہمارے بہت سارے دوست جیب میں پیسے نہیں ہوتے، چیز پر دل آ گیا یہ کرنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ پیسے نہیں ہیں، چلو قرض پکڑ کے لے لیتے ہیں۔ یہی حالت انسان کی گناہ میں ہے، کہتا ہے کر لو، بعد میں معافی مانگ لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ یہ نہیں معلوم کہ گناہ جب کیا جاتا ہے تو لکھا جاتا ہے، اور توبہ یہ اس کی مرضی پر ہے کہ وہ قبول کرے یا نہ کرے۔ توبہ سے گناہ دھلے یا نہ دھلے یہ اس کی مرضی پر ہے۔ اس لیے انسان کو گناہ کرنے سے پہلے اس کی قیمت کا اندازہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور کچھ چیزیں ہیں جو گناہ کرنے کے بعد انسان کو اس کے اثرات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو شخص نیک کام کرتا ہے تو اس کی نیکی، اس کا اجر، اس کی اچھائی، اس کی خیر، اس کے اچھے اثرات اس کو ملتے ہیں۔ فلنفسه، اس کے اچھے اثرات اسی کے لیے ہوتے ہیں۔ ومن اساء فعليها، اور جو برا کام کرتا ہے اس کے بد اثرات بھی اس پر فوراً پڑتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ کچھ گناہ وہ ہیں جن کی سزا جہنم میں ہوگی، کچھ گناہ وہ ہیں جن کی سزا میدان محشر سے شروع ہوگی، کچھ گناہ وہ ہیں جن کا عذاب اور سزا انسان کو قبر میں دی جائے گا، اور بہت سارے گناہ ایسے ہیں، بلکہ سارے گناہ ایسے ہیں جس کی ایک مخصوص سزا انسان کو دنیا میں ملتی ہے۔ انسان توبہ کر بھی لے، دنیا میں گناہ کے جو اثرات پھیلے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا ان السیئۃ سواد فی الوجہ ظلمۃ فی القلب ووہن فی البدن ونقصان فی الرزق۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے اثرات انسان پر پڑتے ہیں۔ سواد فی الوجہ، سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے چہرے کا نور بجھ جاتا ہے، اس کے چہرے پر سیاہی چڑھ جاتی ہے۔ اور دوسرا اثر ظلمۃ فی القلب، انسان کے دل میں تاریکی چھا جاتی ہے، سیاہی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا
کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، انسان کے دل پر جو وہ کام کرتا ہے اس کام کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ بلکہ قرآن نے کہا ران کا مطلب ہوتا ہے زنگ لگ جانا، دل پر زنگ لگ جانا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، گناہ کرنے سے انسان کے دل پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ جب کوئی مشین زنگ آلود ہو جاتی ہے تو وہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو دل بھی زنگ آلود ہوتا ہے کہ اس کے اندر روحانی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کی روحانیت مٹ جاتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، زنگ کا، سیاہی کا۔ دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ۔ بندہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو گناہ کرنے سے پہلے اس کی قیمت کا اندازہ ضرور لگانا چاہیے۔ اور فرمایا وَوَهْنٌ فِي الْبَدَنِ، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ طاقتور نہیں ہوتا، وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دیکھا ہے چور کو، دھوکے باز کو، فراڈی کو، اس کو پکڑنے والا اس سے طاقتور نہیں ہوتا، لیکن اس کی ہمت ختم ہو جاتی ہے اس کا مقابلہ کرنے کی۔ اور یہ بدن کی کمزوری آہستہ آہستہ گناہ کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ آج ہے نا کمزوریاں، یقین نہیں آتا تو حکیموں سے پوچھ رہے ہیں۔ ملک کی ساری دیواریں طاقت کے کیپسول، طاقت کی گولیاں، طاقت کے ٹیکے، طاقت کی یہ کیوں ہے؟ کمزوری کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ انفرادی سطح پر بھی، اجتماعی سطح پر بھی ہمارے گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا ہوا نقصان فی الرزق، بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، انسان اپنے گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ بڑھتے جاتے ہیں، رزق کم ہوتا جاتا ہے۔ اور رزق کا مطلب مال نہیں ہوتا، رزق کا مطلب مال نہیں ہوتا۔ مال تو سب سے زیادہ بینکوں میں پڑا ہوتا ہے، تو بینک والے امیر ہوتے ہیں، جو سارا دن کیشیئر پیسے گنتا ہے وہ امیر ہوتا ہے۔ رزق وہ ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں، جو چیز آپ کو خوشی دیتی ہے وہ رزق ہے۔ ان لوگوں کے پاس مال بہت ہوتا ہے لیکن رزق آپ سے کم ہوتا ہے۔ تو اللہ گناہوں کے ساتھ ساتھ انسان کا رزق کم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
اگر یہ شہروں اور دیہاتوں کے لوگ اپنا ایمان اور اپنا تقوی صحیح کر لیں، تقوی کا مطلب ہوتا ہے گناہ سے بچنا، ایمان درست کر لیں اور گناہوں سے بچنے لگے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے ہمارے دین کو، ہمارے نبی کو جھٹلایا، ان کی بات نہ مانی، ایمان نہ لائے، تقوی اختیار نہ کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کے جرموں کے سبب ان کو اس زمین پر، اس دنیا میں پکڑ لیا۔ قارون کے پاس، حامان کے پاس، فرعون کے پاس کتنی دولت تھی، جب جرم کیا اللہ تعالی نے پانی کو جو پینے کا ہے خون بنا دیا، خون بنا دیا، توبہ کرنے لگے، لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، کہا موسیٰ اللہ سے ہمیں معافی لے دو، اگر یہ مصیبت ہم سے ٹل جائے تو ہم ایمان لے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، مصیبت ٹل گئی، لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کی چیزوں میں جمے پیدا کر دی، جس کو دیکھنے سے انسان کو کراہت ہوتی ہے، کھانا موجود ہے، پیسہ وافر ہے، لیکن کھا نہیں سکتے، یہ ہوتی ہے رزق سے محرومی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی نیند سماعت کی، اللہ رب العزت نے اس مصیبت سے نکالا، پھر اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، پھر اللہ نے ان کے رزق میں مینڈک پیدا کر دی کہ سب کچھ موجود ہے لیکن کھانے کی ہمت نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری طاقتوں کے باوجود ان کی فصلوں پر ٹڈی دل بھیجا اور سارا صفایا کر دیا۔ انسان کو ادا کرنی پڑتی، انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم ہوتا ہے، اپنے گناہوں کی وجہ سے مال کی برکت سے محروم ہوتا ہے، انسان اپنے گناہ کی وجہ سے اپنی بیوی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اپنے گناہوں کی بدولت اپنی بیوی موجود ہے لیکن خوشی نہیں پا سکتا، اپنے گناہوں کی بدولت انسان اپنی پیدا کی ہوئی، پرورش کی ہوئی اولاد سے اچھائی اور خیر نہیں پا سکتا۔ گناہ اور گناہ کا سب سے بڑا وہ اثر، سب سے بڑی قیمت جو توبہ سے بھی ختم نہیں ہوتی، وہ کیا ہے کہ اللہ دنیا والوں کے دلوں میں اس کی نفرت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ اللہ اس کو ذلیل کر دیا کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ جس سے خوش ہوتا ہے اللہ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل میں فلاں بندے کو پسند کرنے لگا ہوں، تم بھی اس کو پسند کرنے لگو۔
فرشتوں کا سردار اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر فرشتوں کو آرڈر ہوتا ہے فلاں بندے سے اللہ خوش ہے، جبریل اس سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جن سے فرشتے محبت کرتے ہیں پھر اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ کبھی موقع ملا تو میں جمعے میں بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے کام ہیں انسان کرے تو فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا پھر اس کی محبت انسانوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، انہوں نے ہمیں کوئی فائدہ دیا نہیں، ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ دنیا میں کتنے انسان ہیں جنہوں نے آج تک براہ راست ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، لیکن ہمارے دلوں میں ان کی نفرت موجود ہے۔ یہ محبت اور نفرت اللہ پیدا کرتا ہے، اور جو شخص لوگوں کی نگاہوں میں ایک دفعہ گر جائے وہ دوبارہ اٹھتا نہیں ہے۔ ذرا غور کیجیے، دنیا میں کوئی ایک انسان جس کو آپ جانتے ہیں، ہر انسان کے بارے میں آپ کے دل میں اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ کس بنیاد پر؟ کسی سے آپ بڑی محبت کرتے ہیں، کسی سے کم کرتے ہیں، کسی سے بہت کم کرتے ہیں، اور کسی سے بالکل نہیں کرتے۔ کیوں؟ انہوں نے زندگی میں کبھی ایک جرم کیا ہوتا ہے، ان کی ساری زندگی جرائم پر مبنی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی بہت اچھا ہے، آپ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، آپ کو اس کے ایک جرم، ایک غلطی، ایک کوتاہی کا علم ہوتا ہے، آپ کے دل میں اس کا جو مقام اور مرتبہ ہوتا ہے وہ یکدم گر جاتا ہے، اور پھر کچھ بھی ہو جائے دوبارہ اس مقام اور لیول تک وہ بندہ نہیں آتا۔ ایک ٹیچر اسکول میں، کالج میں اپنی کلاس میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں بڑا خوبصورت کاغذ تھا، وائٹ۔ اس نے جا کر بورڈ پر چسپاں کر دیا، جیب سے قلم نکالا اور اس پر ایک نقطہ لگا دیا۔ اس نے بچوں سے پوچھا، بچوں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ سب نے کہا کہ ہمیں بلیک، سیاہ رنگ کا نقطہ نظر آ رہا ہے۔ اس نے کہا، بچوں یہ زندگی کا اصول ہے کہ اتنا بڑا وائٹ پیپر، خوبصورت، چمکدار، صاف اور شفاف میں نے لگایا اور اس کے اوپر چھوٹا سا نقطہ لگایا، آپ کو اتنا بڑا وائٹ پیپر نظر نہیں آیا، چھوٹا سا نقطہ نظر آیا۔ اس نے کہا آپ کی زندگی، ساری زندگی اسی وائٹ پیپر کی طرح ہوتی ہے، صاف شفاف، خوبصورت، چمکدار، اور اس چمکدار زندگی پر جب ایک دھبا لگتا ہے تو ساری دنیا کو وہ دھبا نظر آتا ہے، آپ کی چمکدار زندگی نظر نہیں آتی۔ کوئی دنیا کا بندہ ایسا نہیں جس کی زندگی میں سارے ہی عیب ہوں، ساری زندگی اس نے جرائم ہی کیے ہوں، ایسا کوئی بندہ نہیں۔ اور ایسا بھی کوئی نہیں جس نے ساری اچھائیاں ہی کی ہوں، برائی کی ہی نہ ہو۔ اس کے باوجود ہمارے دل میں ہر بندے کا ایک مقام اور مرتبہ اور ایک لیول ہوتا ہے۔
ہم جس کے جرائم کو دیکھتے ہیں اس کی عزت ہمارے دل میں کم ہو جاتی ہے. تو لوگ 50 60 70 سال کی زندگی چمکدار نیکی کی پرہیزگاری کی زندگی نہیں دیکھتے، ایک گناہ کو دیکھتے ہیں اور ان کے دلوں میں جو آپ کا اور میرا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے وہ نیچے سے گر جاتا ہے. محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، قربت دوری میں تبدیل ہو جاتی ہے. یہ زندگی کا اصول ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک زاہد تھا، وہ اپنے گاؤں سے نکلا، ایک صحرا میں اس نے کلی ڈالی اور وہاں پر 24 گھنٹے اللہ اللہ کرنے لگا، ذکر اذکار کرنے لگا، عبادت کرنے لگا. 60 برس اس نے اس کلی میں گزار دیے، عبادت میں گزار دیے. 60 برسوں میں کوئی گناہ نہیں کیا. ایک دن گرمی کا موسم ہے، بارش ہوئی، موسم بڑا خوشگوار ہو گیا. دل میں بات آئی کہ ایسے موسم سے لوگ باہر نکلتے ہیں، موسم کو انجوائے کرتے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، آج مجھے بھی انجوائے کرنا چاہیے. 60 برس ہو گئے ہیں اس کلی میں بیٹھے بیٹھے، مجھے بھی تھوڑی سی دنیا دیکھ لینی چاہیے. اٹھا، اس نے روٹی پکائی، تھیلے میں ڈالی اور ایک پارک کی طرف چل پڑا جہاں پر لوگ سیر و سیاحت کے لیے جایا کرتے. چلا گیا، سیر کرتا رہا، پھرتا رہا. ایک عورت پر اس کی نگاہ پڑی، نگاہیں دو چار ہوئی، دل میں گھر کر گئی، بات چیت شروع ہوئی، حتیٰ کہ سرور کونین نے فرمایا کہ وہ زنا اور برائی تک پہنچ گئے. برائی کر بیٹھا، فوراً خیال آیا، بھاگا، پاس ایک تالاب تھا، تالاب میں جا کر غسل کرنے لگا. غسل کر رہا تھا ٹھنڈے پانی سے. ایک فقیر گزرا، اس نے روٹی کا مطالبہ کیا. اس نے کچھ روٹی کھا چکا تھا، کچھ روٹی باقی تھی، وہ روٹی اس نے فقیر کو دے دی. اسی غسل کے بعد سردی کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے اس کو موت آ گئی. فرمایا جب اللہ کے سامنے پیش ہوا، اس کی ایک بدکاری نے اس کے 60 سال کی نیکیوں کو دھو دیا تھا. 60 سال میں بھرا ہوا نامہ اعمال ایک برائی سے واش ہو گیا. اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں تھی. اس کے بعد اس نے ایک نیکی کی کہ ایک فقیر کو روٹی دی، اللہ نے اس کی وجہ سے اسے بخش دیا. عزیزو، یہ ایک گناہ کی قیمت ہے. ایک گناہ انسان کی ساری نیکیوں کو برباد کر سکتا ہے. ایک گناہ انسان کی بنائی ہوئی 60-70 سال کی عزت کو گوا سکتا ہے. لوگوں کے دلوں میں بڑی ہوئی محبت نفرت میں بدل سکتا ہے. ایک گناہ خالق کائنات کو ناراض کر سکتا ہے. اس لیے عزیزو، گناہ سے پہلے اپنے گناہ کی قیمت کا ضرور اندازہ لگایا کرو، اور پھر دیکھو وہ گناہ کی قیمت آپ ادا کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں تو 100 بسم اللہ.
لیکن ہم بڑے کمزور ہیں، ایک گناہ کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات، انسان کے جسم میں جتنے بھی جذبات ہیں، وہ اچھائی کے جذبات ہوں یا برائی کے جذبات ہوں، سائنسدانوں نے بتایا تحقیق کر کے کہ ہر جذبے کی عمر صرف 12 منٹ ہوتی ہے، صرف 12 منٹ۔ اگر انسان گناہ سے پہلے گناہ کا جذبہ دل میں پیدا ہو اور کرنے سے پہلے انسان صرف 12 منٹ انتظار کر لے، 12 منٹ صبر کر لے، 12 منٹ اپنے آپ پر کنٹرول کر لے، تو انسان ہر گناہ سے بچ سکتا ہے۔ اور جب انسان اس میں بہک جاتا ہے اور گناہ کی روش میں جذبات میں بہہ جاتا ہے، بہنے والے آدمی کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، پھر جدھر پانی لے جاتا ہے بہہ جاتا ہے۔ اسی طرح جذبات میں بہنے والے کا بھی اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، پھر جدھر شیطان لے جاتا ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ آئیے اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھیں۔ 12 منٹ کا کنٹرول آپ کو، آپ کی عزت کو محفوظ کر سکتا ہے، آپ کی محبت کو محفوظ کر سکتا ہے، خالق کائنات کی فرما برداری، اللہ رب العزت کے قربت آپ کو دلا سکتی ہے، اللہ کی محبت آپ کو دے سکتی ہے۔ آئیے ہر قدم سے پہلے، ہر گناہ سے پہلے اس کی قیمت کا اندازہ ضرور لگائیں۔